اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عالیہ افتخار۔ آج ہم قصاص الانبیاء کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے مرحلے میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پیدا کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے صرف 6 دنوں میں کس طرح کل کائنات، عرش، زمین، بہشت تخلیق کی۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ تو چلتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے، جو خون ریزی کرے؟ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پہ جاؤ اور ہر قسم کی مٹی، سرخ، سفید، سیاہ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ اور طائف کے درمیان اس مٹی کو رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش اس مٹی پہ برسائی۔ پھر اس گیلی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا، اور 40 سال تک اس پتلے کو بے جان وہیں رکھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا عزت اور مرتبہ اس مخلوق پہ ظاہر کرنا چاہا، تو روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو، لیکن روح نے اس مٹی کے جسم میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا، تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک سے ہوتی ہوئی سینے تک پہنچی، تو مٹی کا پتلا گوشت سے بدلتا جاتا تھا، یعنی جسم میں تبدیل ہوتا جاتا تھا۔ اور جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، لیکن وہیں زمین پر گر گئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری تو کہا الحمدللہ۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور جنت سے ایک جوڑا لاتا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زیب تن کروا کر عزت اور عظمت کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا میں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا ہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔ اور ہم جو دن رات اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے علم بھی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو، تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے گرد صفے باندھے مؤدب کھڑے تھے، ان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آگ سے ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے شیطان ملعون فرشتوں سے نکالا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہنے لگ گئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو محرم کی خواہش ہوئی، تو تب حضرت آدم علیہ السلام کو نیند کا غلبہ ہوا، اور دوران نیند
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور بی بی حوا علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر لیتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا حسن و جمال اس قدر تھا کہ اگر پورے عالم کی خوبصورتی 100 حصے ہو تو ان میں سے 90 حصے حسن و جمال بی بی حوا علیہ السلام کا ہے، اور باقی 10 حصے اللہ تعالیٰ نے عالم کو عنایت فرمایا۔ اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو، ان دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں ہی رہو گے اور یہاں کے سب میوے کھاؤ گے، اور لیکن اس گیہوں کے درخت کے نزدیک مت جانا، اس میں سے کچھ نہ کھانا۔ ادھر ابلیس لعین حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے فرشتوں سے نکالا گیا، اور اس کے بعد اس حسد کی آگ میں جل رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا کہ کس طرح وہ خود جنت میں چلا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے۔ تو سب سے پہلے ابلیس طاؤس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ ہم دونوں ایک ہی مقام میں رہتے تھے اور ہم دوست بھی تھے، اور میری دوستی کا حق اس طرح ادا کرو کہ مجھے اپنے بازو پہ بٹھا کے جنت لے جاؤ تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم سانپ سے بات کرو۔ تو ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنی باتوں میں پھنسا کر منا لیا، اور پھر سانپ اپنے منہ میں بٹھا کر جنت کے نگہبان سے بچاتا ہوا جنت میں لے گیا۔ تو پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا، تو انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، اور کہا کہ کیوں روتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے حال پہ ترس آتا ہے، آپ لوگوں کے حال پہ رونا آتا ہے کہ آپ لوگ نہ صرف اس جنت سے نکالے جاؤ گے بلکہ یہاں کی سب نعمتیں بھی چھین لی جائیں گی، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ اور یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور ابلیس نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات مانو تو میں ایسا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ایک درخت کا بتاتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اس درخت کا میوہ کھا لیا تو آپ لوگ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پوچھنے پہ شیطان نے کہا کہ یہ وہی درخت ہے جس کا میوہ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اس بات کو سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے پھر بی بی حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور قسم اٹھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور سانپ نے بھی شیطان کے کہنے پہ گواہی دی، اور بی بی حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ سانپ تو جنت کا خادم ہے، وہ بھی اس شخص کی یعنی شیطان کی گواہی دے رہا ہے، تو اب میں اس درخت کا پھل کھاتی ہوں اور پھر کچھ غلط ہوا تو میرے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اپنے اگلے بیان میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے نکالا گیا اور پھر ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔